لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ سے جنت کو خرید لیا کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑا مال دیا تھا، رب نے بڑا عطا کیا تھا، اللہ سے جنت کا سودا کرتے ہوئے سارا مال، ساری جاہ و حشمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہوئے خرچ کر دی۔ اور پھر اللہ نے عطا کیا خدیجہ گھر سے کھانا لے کر چلتی ہے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا نام آئے تو کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سودا گھاٹے کا نہیں ہوگا یارو، نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا۔ تم ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا اللہ تم پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ ایک صحابی نے آ کر میرے نبی سے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی دعا کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، 3 حصے دعائیں مانگ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا درود شریف زیادہ بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، فائدے کی بات ہے۔ اس نے کہا 2 حصے درود پڑھوں گا، 2 حصے دعا مانگوں گا۔ آپ نے کہا اور بھی درود پڑھ لے تو تیرا ہی فائدہ ہے۔ کہا 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ دعا مانگوں گا۔ فرمایا اور زیادہ کرے تو تیرا ہی فائدہ ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد دعا نہیں مانگوں گا، دعا کے سارے وقت میں آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حرکت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں میرے ساتھی، اگر مانگنے کے وقت پہ مجھ پہ درود پڑھتا رہے گا، جو تو نے مانگنا ہے عرش والا بغیر مانگے عطا کر دے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ درود کون سا؟ درود لکھی، درود ماہی، درود تاج، درود میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان رائمنڈ، میڈ ان بریلی۔ وہ درود وہ جو محمد نے بلال کو سکھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے صحابی اس جنت کے لیے کیا کر جاتے؟ خدیجہ آ رہی ہے کھانا لے کر، نبی کے پاس پہنچنے سے پہلے آسمان والا جبرائیل کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے اے نبی، یہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے، اس کو اس کے اللہ کا سلام کہہ دو، اس کو جبرائیل کا سلام کہہ دو۔ جنہوں نے جنت کو سمجھا، جنہوں نے جنت کی قیمت کو جانا، پھر سب کچھ لٹا ڈالا، اللہ سے جنت کو خرید لیا۔ میرے نبی منبر پہ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے 100 اونٹ دے دے میں اس کو جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ عثمان تیری عظمتوں پہ قربان۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کھڑے ہوتے ہیں، آقا جنت کا سودا ہے تو اونٹ مجھ سے لیجئے، اللہ کی جنت مجھے دیجئے۔ نبی پھر مانگتے ہیں، عثمان پھر دیتے ہیں، نبی پھر مانگتے ہیں، عثمان پھر دیتے ہیں، نبی مانگ رہے ہیں، عثمان دے رہے ہیں، جھولیے بھر رہے ہیں، اور آخری بار اشرفیے بھر کے لا کے عثمان بس کرو، عثمان بس کرو، آج کے بعد تم کوئی عمل بھی نہ کرو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے تمہیں جنت ضرور عطا کرے گا۔ میرے نبی نے کہا تھا کون ہے؟ یہودی کے پاس میٹھے پانی کا کنواں ہے مدینے میں، یہ بڑا مہنگا پانی بیچتا ہے، کون ہے؟ یہ کنواں خرید کے دے دے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی جس کی زبان اپنی مرضی سے نہیں ہلا کرتی، تب ہلتی ہے جب عرش والا ہلانا چاہتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اور محمد جب دین کی بات کرتے ہیں عرش والے کی مرضی سے بولتے ہیں۔ کہا آقا یہودی سے کنواں خرید لایا ہوں، کنواں میں آپ کو دیتا ہوں، مسلمانوں میں بانٹ دیجئے، رب کی جنت کا سودا مجھے دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باغ ہے، میرے بھائی کا باغ ہے، میں درمیان میں دیوار کرنا چاہتا ہوں، میرے بیوی بچوں کی رہائش باغ کے اندر ہے، ہم دونوں کی اس دیوار کے درمیان میں بھائی کی کھجور کا ایک درخت رکاوٹ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو یہ درخت مجھے ہبہ کر دے، ہدیہ دے دے، گفٹ دے دے، اور اگر نہیں دیتا تو بیچ دے، اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، میں دیوار بنانا چاہتا ہوں تاکہ میری بیوی بچوں کی بے پردگی۔ ہمارے گھر میں بھی یہ پردے کا سسٹم ہے، گھر میں انسان غائب ہے، بیٹی کے ساتھ کزن گپے مار رہا ہے،
اجی او نہیں جی تسی نہیں سمجھتے، ماموں دا پتر جو ہویا یہ ماموں کا بیٹا ہے، بھائی ہے، بچپن میں کھیلے ہیں، دوست ہیں، اکٹھے رہے ہیں، بچپن کے ساتھ ہی ہیں۔ ارے اللہ کی شریعت کے اندر بھائی وہ ہے جو اس کی ماں جایا ہے یا اس کی ماں کا دودھ پینے والا ہے۔ ماموں کا بیٹا اس کے لیے بالغ ہونے کے بعد پردے کا حق رکھتا ہے، دیور پردے کا حق رکھتا ہے، جیٹھ پردے کا حق رکھتا ہے۔ مومن کا گھرانہ با پردہ ہوا کرتا ہے، بھیڑ بکریوں کا ایڑ نہیں ہوا کرتا جس کا منہ اٹھائے وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے۔ نہ پردے کی تمیز ہے، نہ بچیوں کو باہر نکالنے کی تمیز ہے۔ یہ اتوار بازار کی شاپنگ کے لیے جا رہی ہے، یہ شادی کے فنکشن کے لیے جا رہی ہے، چہرہ کھلا ہے، گندے لباس ہے، یہ اہل ایمان کا گھرانہ نہیں۔ اہل ایمان آقا دیوار بنانا چاہتا ہوں، بھائی سے کو کھجور مجھے دے دے، نبی سفارش کرتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ درخت اس کو دے دے، اس درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت پھل والا میں دیتا ہوں، اس کی گارنٹی مجھ سے لے لے، اللہ عطا کرے گا۔ وہ پھر بھی نہ مانا۔ ابو دحداء رضی اللہ عنہ وارضا یہ ساری بات سنتے ہیں، وہ اٹھ کے نکل جاتا ہے، کہتے ہیں آقا جنت کا یہ سودا صرف اس کے ساتھ تھا یا جو بھی وہ ایک درخت خرید کے آپ کو دے دے اسی کے لیے جنت کی گارنٹی ہے؟ کہا ہاں اسی کے لیے گارنٹی ہے، جو بھی لے کر دے دے۔ ابو دحداء دوڑتے ہیں، اس درخت والے کے پیچھے جاتے ہیں، اسے پکڑ کر کہتے ہیں کیا تو ابو دحداء کے باغ کو جانتا ہے؟ تو نے باغ دیکھا ہے ابو دحداء کا؟ کہنے لگا کیسے نہیں دیکھا، مدینے کا سب سے بڑا باغ، 600 کھجوروں کے درخت، اس میں کنویں اور چشمے، کون اس سے جاہل رہ سکتا ہے؟ کہا کیا تو راضی ہے وہ سارا باغ تو لے لے، یہ ایک درخت مجھے دے دے۔ وہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ مکر تو نہیں جائے گا۔ کہا گواہ ہے؟ ارے تو گواہوں کی بات کرتا ہے، اور میں سوچ رہا تھا اگر تو پورا باغ لے کر بھی یہ درخت دینے پہ راضی نہ ہوا تو میرے پاس اور کیا ہے جو تجھے دے کے درخت خرید لوں۔ درخت خرید کے نبی کی عدالت میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دحداء 600 کھجوریں دے کر ایک کھجور خرید کے لایا ہے جنت کے لیے، آقا یہ درخت آپ لیجئے، رب کی جنت مجھے دیجئے۔ عائشہ بیٹھی ہیں گھر میں، مدینے کی زمین وائبریٹ کرتی ہے، تھرکتی ہے، دھمکتی ہے، پوچھتی ہیں یہ آواز کیسی ہے؟ کہنے والا کہتا ہے آج عبد الرحمن ابن عوف کا اونٹوں کا اتنا بڑا قافلہ تجارت کا مال لے کر آیا ہے، وہ اونٹ جب مدینے میں داخل ہوئے اس سے زمین مدینے کی زمین سے آواز آتی۔ کہا سبحان اللہ، عبد الرحمن کا کیا حال ہوگا جب یہ اللہ کی جنت میں چھلانگے مارتا ہوا جا رہا ہوگا۔ سننے والا بھاگا، عبد الرحمن کے پاس پہنچا رضی اللہ عنہ وارضا، کہا عبد الرحمن ماں عائشہ نے بتایا ہے، مومنوں کی ماں نے بتایا ہے تو اللہ کی جنت میں چھلانگے مارتا ہوا جائے گا۔ عبد الرحمن قافلہ چھوڑتے ہیں، مومنوں کی ماں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ماں تو نے یہ جملہ کس سے سنا ہے؟ کہا تیرے آقا سے سنا، تیرا آقا ایک دن کہہ رہا تھا عبد الرحمن کا حال کیا ہوگا، مسکراتا ہوا، اٹکھیلیے کرتا ہوا، چھلانگے بھرتا ہوا، یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، کہتی ہے، کہتا ہے، آواز لگاتا ہے ماں تو گواہ رہنا، جنت کی بشارت کی اس خوشخبری کی بدلے میں شکرانے کے طور پہ یہ سارا قافلہ میں نے اللہ نام پہ بانٹ دیا ہے۔ یہ اللہ کی جنت ملتی کب ہے اور ملتی کس کو ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے لوگوں۔ جنت کا حقدار کون ہے؟ جنت کے دعوے دار تو بہت ہیں، جنت کے تذکرے کرنے والے تو بہت ہیں، جنت کا حقدار کون ہے؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ حرام کر دیا اپنی جنت کو ہمیشہ کے لیے، مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وبئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے، توحید پہ یقین رکھتا ہے، توحید پہ ایمان لاتا ہے، وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی جنتی ہے، اور مرتا ہے تو اس کی روح جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ فرعون کی بیٹیوں کی آیا، ہاتھ میں کنگھی ہے، زمین پہ گرتی ہے، بسم اللہ کہہ کر اٹھا لیتی ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے بسم اللہ،